بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آئی ایم یور اردو ٹیچر۔ اسٹوڈینٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے ناممکن سے ممکن کا سفر کی آدھی پڑھائی کی تھی، باقی کی پڑھائی ہم اس لیکچر میں کریں گے۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ یہ 17 دسمبر کی بات ہے۔ آرول 12 سیکنڈ سے زیادہ فضا میں رہا۔ اس کے جہاز نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانیں بھری یعنی کہ پرواز کرنا۔ ولبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اگرچہ فضا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا، تاہم زیادہ تر لوگ ان کے اس کارنامے سے ناواقف تھے یعنی کہ زیادہ نہ جانتے تھے۔ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے۔ 1908 میں ولبر فرانس گیا اور اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ ایک فرانسیسی کمپنی ولبر کی اڑنے والی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئی۔ جن دنوں ولبر فرانس میں تھا، آرول نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کیں۔ ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پر لگی بہت جلدی مشہور ہونا۔ اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی کہانیاں چھپنے لگی۔ وہ ہیرو بن چکے تھے۔ جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے چلتے، لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ انہوں نے بہت سے اور لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا۔ ولبر رائٹ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ بھائی کی موت کے بعد آرول مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا۔ آرول کا انتقال 1948 میں ہوا۔ آج ہمارے پاس برق رفتار جہاز موجود ہیں۔ خلائی گاڑیوں نے خلا کی تسخیر کو ممکن بنا دیا ہے، لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی و خلائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا۔ جی تو اسٹوڈینٹس، آج کی پڑھائی ہماری یہاں تک مکمل ہوتی ہے۔ اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پڑھائی کی مکمل سمجھ آ گئی ہو۔ اسٹوڈینٹس، آپ نے اپنی پوری کہانی میں جو بھی مشکل الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں، وہ آپ نے ساتھ یاد کرنے ہیں تاکہ آپ کو سلیکٹ کرنے میں آسانی ہو۔ اسٹوڈینٹس، پچھلے لیکچر میں نے آپ کو سوالات کے جوابات بھی یاد کرنے کے لیے دیے تھے۔ ہوپفلی وہ آپ نے اپنی نوٹ بک سے یاد کر لیے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، آج آپ نے ورک پیج نمبر 31، 32 اور 33 اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ 31 پہ ہے درست سبق کے مطابق درست جوابات پر ٹک کا نشان لگا، یعنی کہ یہ آپ کے MCQs ہیں۔ اگلے صفحے پر ہے اسٹوڈینٹس جملوں میں استعمال کریں، یعنی کہ یہ آپ کے الفاظ جملے ہیں۔ واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھنے ہیں۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کرنے ہیں۔ ان لفظوں کے مترادف لکھنے ہیں۔ الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں۔ سوچیے اور بتائیے، یہ آپ نے نہیں کرنا۔ نیکسٹ پیج پہ ہے 33 پہ دیے گئے جملوں میں سے غلط جملے اور الگ کریں، انہیں درست کر کے اپنی کاپی پر لکھیں۔ اسٹوڈینٹس، آپ نے اپنی کاپی پر نہیں، یہ آپ نے اپنی بک پر ہی اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے نیکسٹ پہ آپ نے یہ غلط جملے دیے گئے ہیں، جو صحیح جملے دیے گئے تھے وہ یہاں پہ آپ نے لکھنے ہیں۔ جی تو اسٹوڈینٹس، یہاں تک آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اسٹوڈینٹس، آپ نے تمام سبق جو بھی لیکچر آپ کی ویڈیوز بن رہی ہیں، آپ نے تمام سبق کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ یہ آپ کے اسیسمنٹ کا بھی سلیبس ہے۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس آپ کو سبق آج کا سمجھ میں آ گیا ہو۔ آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر تک اللہ حافظ۔ گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ۔